نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، سامعین سامعات، کشف المحجوب شریف کے دروس ہمارے جاری ہیں۔ کشف المحجوب شریف کی روشنی میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور کن لوگوں نے سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا۔ تو آئیے کشف المحجوب پڑھتے ہیں۔ حضرت فیض عالم مخدوم امم مخدوم الاولیاء حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ حضرت شیخ معاذ بن یکشا الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول کشف المحجوب شریف میں نقل فرماتے ہیں: اجتنب صحبۃ ثلاثۃ من الناس، ثلاثۃ اصناف من الناس، العلماء الغافلین والفقراء المداہنین والجاہل۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یکشا بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی صحبت سے دور رہو۔ اجتنب صحبۃ ثلاثۃ اصناف من الناس، العلماء الغافلین والفقراء المداہنین والجاہل۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بندہ جس سے دور رہنے کا حکم ہے وہ غافل عالم دین ہے۔ اور پھر داتا حضور وضاحت کرتے ہیں کہ غافل عالم دین کون سا ہوتا ہے؟ جو دنیا کو اپنا قبلہ، اس کا دل دنیا کو قبلہ بنا لیتا ہے اور رخصتوں اور ریتوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس چیز کی ریت ہو جائے، اس چیز کی ریت ہو جائے، کبھی نفل چھوڑ دیتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ غفلتوں کی مطلب ہے اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ریتوں کو چاہتا ہے اور وہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا وہ پجاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غافل عالم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ فقیر جو منافق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی رائے کے مطابق کام کرتا ہے تو پھر تو وہ اس پر راضی ہے، اگرچہ وہ غلط کرتا ہے، اور اگر اس کی منشا کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر مطلب ہے کہ وہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ منافق فقیر ہے۔ اور تیسرا جاہل، تیسرا فرماتے ہیں کہ جاہل کون سا ہے؟ جاہل پیر اور جاہل صوفی کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی وہ ہے جو کسی شیخ کی صحبت میں نہ رہا ہو، اپنی مرضی سے سارے کام کرتا رہا ہو اور اس نے سبز رنگ کا جبہ جو ہے وہ پہن لیا ہو۔ یہ جو ہے وہ جاہل صوفی ہے۔ ذرا غور کریں، حقیقتاً اگر ہم صوفی کو دیکھتے ہیں کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو جس نے داڑھی رکھ لی اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، لیکن فیض عالم فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ الصوفی الذی لا یملک ولا یملک۔ آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو نہ تو مالک ہو اور نہ کسی کے قبضے میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا دل اللہ کی محبت کے سوا اور کسی کی طرف راغب نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ آزاد میں ہو، اس کی رائے سوچ اپنی ہو، کسی کے ماتحت رہ کر کام نہ کرتا ہو۔ اور بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ صوفی کون سا ہے؟ کہ صوفی فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا باقی کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ داتا حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں، ان کی صحبت سے بچ کے رہو: غافل علماء، منافق فقیر، اور تیسرا جاہل صوفی۔ اور ایک جگہ پھر آپ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو دیکھا گیا تو وہ نیلا رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، یعنی وہ ایک ماتمی لباس شمار ہوتا تھا اس دور میں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
اس نے کہا جی 3 چیزیں ہیں، تلوار، علم، فقر۔ تلوار، علم، فقر۔ فرمایا تلوار بادشاہوں نے لے لی جی، اور اس کا غیر موزوں استعمال کیا، درست جگہ پر درست مقام پر اس کا استعمال نہیں کیا۔ اور علم جو ہے علماء زہر پڑھتے رہے اور اس کا جو باطن ہے اس کی طرف راغب نہ ہوئے۔ 1,00,000 کتاباں پڑھیاں پر نفس ظالم نہ مردہ ہو، ای باج فقیروں کسی نہ مارے باہو، ایو چور اندر دہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو علیہ فرماتے ہیں کتابیں پڑھنے سے نفس ہمارا نہیں مرتا، یہ اللہ کے کامل کوئی درویش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، وہی نفس کو مارتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے نہ مرتا، اگر کتابیں پڑھنے سے مرتا ہے تو پھر ابو علی سینا، فارابی، یہ وہ ان کا نفس مر جاتا جی۔ تو فرماتے ہیں کہ تلوار بادشاہوں نے لے لی، غیر مضمون استعمال کیا، علم علماء نے لے لیا، ظاہر کو پڑھتے رہے، باطن کی طرف راغب بھی نہ ہوئے۔ اور تیسرا ہے فقر، وہ صوفیان نے لے لیا اور اس کو اس کے ذریعے وہ امیری کی تما میں لگ گئے، اس کے ذریعے وہ دولت کے اکٹھے کرنے میں لگ گئے، اور کہا کہ یہ جب یہ 3 چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے اس لیے پھر ماتمی لباس پہن لیا کہ افسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں فیض عالم کی تعلیمات کشف المعجوب شریف کی روشنی میں عام کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔